بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. معزز ناظرین کرام، آج اللہ کی توفیق سے ہمارا سبق 14ویں پارے سے سورۃ الحجر سے شروع ہوگا۔ سورۃ الحجر یہ مکی صورت ہے، اور جیسا کہ اکثر یہ بات بیان ہوتی ہے کہ مکہ میں نازل ہونے والی صورتوں کا زیادہ تر عرصہ جو ہے وہ ہجرت کے قریب کا عرصہ، یعنی ہجرت کے قریب کے جو آخری 3-4 سال ہیں ان کے اندر زیادہ تر صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ اور اسی صورت میں بھی اللہ رب العالمین نے، یہ صورت بھی مکہ کی آخری دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک ہے، اور اس صورت میں اللہ رب العالمین نے بنیادی طور پر جنت اور جہنم کی بات کی، تخلیق انسانیت کی بات کی، اور اس سے پہلے قرآن مجید کی، اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اور مشرکین کے تعامل کی بات کی۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام، قوم لوط اور اصحاب الحجر جن کے نام کی نسبت سے اس صورت کا نام ہے، ان کا تذکر، اور آخر میں اللہ رب العالمین نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کچھ نعمتیں اور کچھ نصیحتوں پر اس صورت کا اختتام کیا۔ تو آئیے ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں: الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ ایک نقطہ نوٹ کر لیں، قرآن مجید کی جتنی صورتیں الف لام را سے شروع ہوئی ہیں، یعنی حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہیں، ان صورتوں کے شروع میں اللہ رب العزت نے عمومی طور پر تمام کی تمام صورتیں جو ہیں اللہ رب العالمین نے جن کے شروع میں حروف مقطعات سے ان کا آغاز فرمایا ہے، ان کے شروع میں اللہ رب العالمین نے جو حروف مقطعات کے فوراً بعد اگلی بات کی ہے، وہ بات قرآن مجید کی عظمت کی، حکمت کی، اس کے روشن ہونے کی اور اس طرح سے متعلق چیزوں کے بات ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی سلسلہ کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ ایک کتاب کی آیتیں ہیں، اور یہ قرآن مبین، جو قرآن جو مبین بیان کر دینے والا، کھول کے چیزوں کو واضح کر دینے والا ہے، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں: ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ کافر بھی تمنا کریں گے، خواہش کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہو جاتے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ اس وقت تمنا کریں گے جب اللہ رب العزت جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے، جو ایمان والے ہوں گے لیکن اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے جہنم میں گئے ہوں گے، اللہ رب العالمین جب ان کو نکال کے اپنی رحمتوں سے جنتوں کی طرف بھیج دے گا، تو اس وقت کافر تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے اور آج ہم جہنم کے عذاب سے نجات پا لیتے۔ لیکن اس وقت ان کا تمنا کرنا اور ان کی خواہش کرنا ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں چھوڑ دیں، ذرہم یأکلوا، یہ کھائیں پئیں، ویتمتعوا، اور فائدے اٹھائیں، ویلہہم الامل، اور ہم نے ان کو، ان کی ایک جھوٹی غفلتیں جو ہیں، ان کی جھوٹی امیدیں جو ہیں، ہم نے ان امیدوں کی غفلت میں انہیں ڈال دیا ہے کہ مجھے امید ہے یہ ہو جائے گا۔ ان کی خواہشات اور تمنائیں جن کی بنیاد ہی سرے سے جھوٹ پر مبنی ہے، جن کی بنیاد ہی سرے سے کچی اور کمزور ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے رسول ان کو ان بنیادوں پر جینے دیں۔ اور انسان کے لیے اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے لیے اپنی بنیاد پر بڑی بڑی امیدیں پال رہا ہو، لیکن ایک وقت آئے اور اسے پتہ چلے کہ میری تو بنیادیں ہی اتنی کمزور تھیں کہ اس کو سوچنے کا بھی، اس کو ان بنیادوں کو درست کرنے کا بھی موقع نہ ملے، اور پوری کی پوری امیدیں نہ صرف کہ گر جائیں بلکہ زمین بوس ہو جائیں۔ اس بندے کے لیے اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا گھاٹا کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہی گھاٹا ہے جو مشرکین اور کفار اٹھانے والے ہیں، جہنم کی شکل میں اٹھانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کے بعد مثال دے کے وعدہ کیا: وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ۔ کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں کہ جن کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کی تاریخ مقرر فرما دی تھی، کتاب مبین میں یہ واضح فیصلہ فرما دیا تھا کہ ان بستیوں کو، ان علاقوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دینا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو فیصلہ فرمایا تھا وہ صادر فرما دیا اور پورا فرما دیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین
وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ لوگ جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کے اوپر ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے، جو ان کے بارے میں یہ کہتے ہو انک لمجنون، وہ معاذ اللہ رسول کی توہین کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آپ مجنون ہیں، تو آپ ان کو کہہ دیجئے لو ما تأتینا بالملائکہ ان کنت من الصادقین، اور ساتھ یہ کہتے تھے اگر یہ سچا ہے تو اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آتے؟ یہ بات 7ویں پارے میں بھی گزری کہ مشرکین مکہ کہتے تھے اگر یہ سچا ہے، یہ نبی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے تو فرشتے کیوں نہیں آتے؟ فرشتے اس کو آگے اسکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ اس کو پروٹوکول کیوں نہیں دیتے؟ اس کے آگے پیچھے فرشتوں کی فوجیں کیوں نہیں ہیں؟ جیسے پروٹوکول میں کسی مملکت کے سربراہ کی گاڑی درمیان میں اور آگے پیچھے اس کو اسکاٹ کرنے والے ہوتے ہیں، فرشتے آ کے اس کو اسکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو اللہ کا نبی ہے، اس کے لیے تو آنے چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرما دیا ان کو بتا دیں ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، میرے رسول ان کو بتا دیں کہ جب ہم فرشتوں کو بھیجتے ہیں تو فرشتوں کو ہم حق کے ساتھ بھیجتے ہیں، حجت قائم کر کے بھیجتے ہیں، اور جب فرشتے کسی قوم پر بھیج دیے جائیں وما هم اذا منذرین وما كانوا اذا منذرین، تو پھر ان کو اللہ رب العالمین پھر مہلتیں نہیں دیتا، کیونکہ فرشتے آتے ہی اس وقت ہیں جب اللہ رب العالمین کا فیصلہ صادر فرمانا ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، میرے رسول ان کو بتا دیں کہ یہ آپ کو معاذ اللہ مجنون کہتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ یہ کلام جو ہے یہ مجنون کا کلام ہے، تو آپ ان کو بتا دیں یہ کسی مجنون کا کلام نہیں ہے، یہ کسی دیوانے کا کلام نہیں ہے، یہ کسی معاذ اللہ ایسے شخص کا کلام نہیں ہے جس کی عقل اور حواس اڑ چکے ہوں، بلکہ یہ ذکر اللہ مالک کی طرف سے ہے اور میرا اللہ مجھ پر نازل کرتا ہے، میرا اس کے اندر کسی طرح کا کوئی کمال نہیں، میرا اللہ مجھ پر وحی بھیجتا ہے اور میں قرآن کی آیتیں آگے سنا دیتا ہوں۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں انا نحن نزلنا الذکر، ہم ہی اس ذکر کے نازل کرنے والے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں، کیونکہ حفاظت ضروری تھی، ایک فطرت تھی، ایک ضروری تقاضا تھا کہ حفاظت کی جائے، کیونکہ اس سے پہلے جتنے نبی آئے وہ کسی بستی کی طرف آئے، کسی علاقے کی طرف آئے، کسی خاص قوم کی طرف آئے، پوری انسانیت کے پاس بنی اسرائیل میں ایون ایک وقت بھی آیا کہ 1000 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام تاریخی طور پر موجود ہے، کئی مختلف جگہوں پر اللہ کی دعوت دینے میں مصروف تھے، 1 سے زیادہ شرعیتیں زمین پر محفوظ اور موجود تھیں، لیکن اللہ رب العالمین نے جب اس قرآن کو نازل کیا تو سب سے پہلے فرما دیا، اللہ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں بعثت الی الناس کافہ، میرے سے پہلے آنے والا ہر نبی وہ یا کسی قوم کی طرف آیا یا بستی کی طرف آیا، جبکہ مجھے اللہ رب العالمین نے الی الناس کافہ پوری کی پوری انسانیت کی طرف بھیجا ہے، قرآن کو قیامت تک کے لیے نازل کیا، معجزہ بنا کے نازل کیا، تو پھر معجزوں کی حفاظت بھی کی جاتی ہے، اور اس معجزے کو پھر ہمیشہ تک قیامت تک کے لیے معجزہ قرار دے دیا، تو ضروری تھا کہ اس معجزے کی حفاظت کی جائے، اور اس طرح حفاظت کی گئی۔ ڈاکٹر حمید اللہ ایک بہت بڑے اسلامی اسکالر تھے، حیدرآباد دکن سے ان کا تعلق تھا، فرانس چلے گئے، وہیں باقی زندگی گزاری اور وہیں پر فوت ہوئے، 2008 میں غالباً وہاں فوت ہوئے، تو وہ پاکستان تشریف لائے 1960 کی دہائی میں، اور انہوں نے کچھ خطبات ارشاد فرمایا، کچھ لیکچرز اور کچھ مقالات پڑھے، تو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں ان کے کچھ لیکچرز ہوئے جو کتابی شکل میں خطبات بہاولپور کے نام سے موجود ہیں، اس کے اندر انہوں نے قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں ایک بیان دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن مجید کے حوالے سے مجھے ریسرچ کا اتنا موقع ملا ہے کہ بائبل کے ہم نے تقریباً 200 سے زیادہ نسخے، قدیم نسخے جو مختلف علاقوں میں لکھے گئے تھے، اکٹھے کیے، کسی ایک نسخے کی عبارت دوسرے سے نہیں ملتی، کوئی ایک نسخہ دوسرے سے کمپیئر نہیں کرتا، اس حد تک اس کے اندر تحریف کی گئی، کیونکہ جہاں علاقے بدلتے، جہاں قبیلے بدلتے، جہاں قومیں بدلتی، جہاں ثقافت بدلتی، وہاں پر وہ اللہ کی کتاب کو اپنی مرضی سے لکھ لیتے، وہاں پر وہ جس طرح ان کا جی چاہتا کتاب میں تحریف اور تبدیلی کر کے وہ یہ کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے، جبکہ اللہ نے قرآن میں اس بات کی کئی جگہ پر نفی فرمائی کہ ایسا اللہ کی طرف سے نہیں تھا۔ تو ڈاکٹر حمید اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب ان عیسائیوں نے ہی، وہ پیرس والوں نے، فرانس والوں نے جب قرآن پر تحقیق کرنی شروع کی تو قرآن مجید کے 14,000 سے زیادہ نسخے اکٹھے کیے، 14,000 سے زیادہ نسخے اکٹھے کر کے ان کو جمع کیا گیا اور آپس میں کمپیئر کیا گیا۔
پورے کے پورے نسخوں میں کہیں ایک زیر زبر کا بھی فرق نہیں تھا۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے معجزہ، اور کیوں نہ ہو یہ معجزہ جس کی طرف سے آیا ہے اسی نے اعلان کیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قیامت تک اس کی حفاظت بھی اب میری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر اور مزید باتیں فرمائی کہ کئی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، انہوں نے ان کو جھٹلایا، اس طرح کی باتیں کی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں، اپنی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے آسمان میں بروج یعنی ستارے بنا دیے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے ان کو دیکھنے والوں کے لیے، آسمان کو خوبصورت بنانے والوں کے لیے ان ستاروں کے ذریعے سے آسمان کو مزین کر دیا، دیکھنے والوں کے لیے زینت کا سامان بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں صرف یہ زینت ہی نہیں، وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے انہی کے ذریعے سے آسمان کو ہر مردود بے ایمان شیطان سے اللہ رب العالمین نے اس کو محفوظ فرمایا ہے۔ اب ان باتوں کا یہاں بیان کرنے کا مقصد کیا کہ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں مشرکین کی ایک اور سوچ کا بھی رد کر دیا گیا۔ مشرکین کہتے تھے کہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ وحی تو ہو لیکن وحی کے اندر کسی نے ایڈیشن کر دیا ہو، وحی کے اندر کسی نے کوئی بات ڈال دی ہو، وحی کے اندر کوئی خلط ملط کر دیا ہو۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں لوگوں جان لو شیطان آسمان کی طرف تو چڑھتے ہیں، إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، اللہ فرماتے ہیں شیطان آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، پے در پے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے آسمانوں تک پہنچتے ہیں، آسمانوں سے کان لگا کے سنگن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جاسوسی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خبریں لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، اور اگر کبھی کسی اولن تو ہاتھ لگتی ہی نہیں، کیونکہ آسمان کو اللہ نے پروٹیکٹ فرما دیا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے اس کی حفاظت فرما دی ہے، لیکن کبھی اگر کسی شیطان کے ہاتھ کوئی بات لگ جائے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، ایک روشن اور دہکتا ہوا ستارہ اس کے پیچھے جا کے اس کو ایک لیزر گائیڈڈ میزائل کی طرح اس کو جا کے لگتا ہے اور اس شیطان کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ آسمان سے چوری شدہ بات کو کسی اگلے تک پہنچائے اللہ رب العزت اسے وہیں پر تباہ و برباد فرما دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں آسمان سے یہ جو دمدار ستارہ ہوتا ہے یہ اسی کی بات ہے، اور کچھ لوگ اتنی جہالت کے مارے ہیں مسلمانوں کے اندر بھی کہ اگر دمدار ستارہ آسمان پر ٹوٹتا ہوا دیکھو تو اللہ سے دعا مانگو انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ستارہ تو اللہ نے شیطان کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ کون سی دعائیں؟ کس نے تمہیں کہا یہ دعائیں کرو؟ یہ شیطان نے ہی وسوسے ڈالے اور شیطان نے ہمیں گمراہی کے رستے پہ چلا دیا، خود وہ تو برباد ہو رہا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کو بھی برباد کرنا شروع کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ آسمان سے آنے والا یہ قرآن، اس وحی میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی کیونکہ اللہ نے وحی کی حفاظت کا بہترین بندوبست فرما دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں انسانوں کی تخلیق کی بات فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، کہ ہم نے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو من صلصال من حمأ مسنون، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مسنون، کہ ہم نے انسان کو کھڑکنے والی مٹی سے، کھٹکنے والی مٹی سے، یعنی سخت مٹی جو جس کے زمین پر گرنے کی یا دیواروں سے لگنے کی آواز آتی ہے، اور اس کے بعد فرمایا حمأ مسنون، سڑا ہوا گارا کالے کلر کی مٹی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے اس کو اس سے پیدا کیا۔ مختلف حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیج کے زمین کے مختلف علاقے سے مٹی اکٹھی کر کے اس کو گوندا، تو فرمایا جس جگہ کی جیسی مٹی تھی اللہ رب العالمین نے اس علاقے میں ویسے ویسے لوگوں کو مبعوث کر دیا۔ یہ اس مالک کی تخلیق ہے، لیکن انسان کی تخلیق کی بنیاد وہ مٹی سے ہے، اور اس کے اندر ہر طرح کی مٹی، سخت مٹی بھی، گارے والی مٹی بھی، نرم مٹی بھی، ہر طرح کی مٹی اس میں شامل ہے، اور اللہ رب العالمین نے انسان کو اس سے پیدا کیا۔ والجان خلقناہ من قبل، اور اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے ہم نے جنوں کو ہی من قبل من نار السموم، دھوئیں والی اور انتہائی سخت آگ، جو دھوئیں والی اور شدید تپش والی آگ ہو، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جنوں کو اس سے پیدا کیا۔ یہ بات تو واضح ہے، یہی بات تو شیطان ابلیس میں کہی تھی، اللہ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ یہ بات تو انسانیت نے خود انسانیت کے سامنے خود واضح ہو گئی کہ جن بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں ہمیں اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ من نار السموم، وہ آگ جو تپش والی اور دھوئیں والی آگ ہے، سخت دھوئیں والی، اللہ نے اس سے پیدا کیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں
انسان کو پیدا کرنے کے بعد ہم نے جب حکم دیا تو کیا کہا؟ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں کو کہا انی خالق بشرا، میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، من صلصال من حمأ مسنون، ایک گھارے سے اور ایک کھنکھنانے والی مٹی سے میں اس کو پیدا کرنے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور اللہ فرماتے ہیں جب میں نے اس کو بنا دیا، پیدا کر دیا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو فرشتوں کو حکم دے دیا جب میں اس کو بنا دوں اور اپنی روح پھونک دوں، میرا حکم ہے کہ تم نے اس کے سامنے سجدے میں گر جانا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ نے وہ سارا واقعہ بیان فرمایا کہ شیطان نے انکار کر دیا، فرشتوں نے سجدہ کر دیا، اور اللہ رب العالمین سے پھر شیطان کا ایک مکالمہ ہوا۔ اس نے کہا رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ قیامت کے دن تک مہلت دے دے۔ اللہ نے کہا جا تجھے میں نے مہلت دے دی، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، اے اللہ جس طرح تو نے مجھے اس انسان کی وجہ سے مجھے ذلیل اور رسوا کر دیا ہے، اے اللہ میں اس کو بالکل اسی طرح میں ذلیل اور رسوا کروں گا۔ لأغوینہم اجمعین، ان سب کے سب کو گمراہ کروں گا۔ کس طرح؟ لأزینن لهم فی الارض، میں دنیا کو ان کے لیے مزین کر دوں گا، دنیا کو خوبصورت بنا دوں گا۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کے لیے دنیا کو اللہ رب العزت نے آزمائش بنا کے، فتنہ بنا کے اللہ رب العالمین نے دنیا کو انسان کے سامنے کھڑا کیا ہے، اور ساتھ واضح کر دیا یہ فتنہ ہے، تم نے اپنے آپ کو اس فتنے سے بچانا ہے، نہ کہ اس فتنے میں مبتلا ہونا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرماتے ہیں کہ شیطان نے خود اپنے منہ سے کہا الا عبادک منہم المخلصین، ہاں اللہ جو تیرے خالص بندے ہوں گے۔ خالص کون سے بندے؟ جو توحید والے ہوں گے، جو تیری ذات پر صحیح معنوں میں ایمان رکھنے والے ہوں گے، اللہ ان کے اوپر میرا وار نہیں چل سکے گا۔ اسی لیے شیطان کمزور ایمان والے پر سب سے پہلے شرک کا جال پھینکتا ہے۔ شرک میں قابو آ جائے تو اچھی بات، نہ قابو آ سکے تو کیا کرتا ہے؟ پھر بدعات، خرافات، فتنے، خواہشات، اس طرح کی چیزوں سے جال پھینکتے پھینکتے وہ سب ہر طرح کے جال پھینکتا ہے، یہاں تک کہ انسان کسی جال میں بھی قابو آ جاتا ہے۔ لیکن جب وہ شرک کا جال پھینکتا ہے، جب انسان شرک کے جال سے بچ جاتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ تو میری طرف سے تو بچ گیا، لیکن پھر بھی دنیا کو میں تیرے لیے مزین کرتا رہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ کبھی نہ کبھی تو اس شرک والے جال میں ضرور پھنس جائے گا، کیونکہ بدعات، خرافات، فتنے، خواہشیں یہ انسان کو کبھی نہ کبھی شرک تک ضرور لے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی وعدہ کر دیا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیری کوئی طاقت نہیں ہوگی، الا من اتبعک من الغاوین، ہاں جو خواہشات کا پجاری ہوگا، جو جاہل ہوگا، جو جہالت کا مارا ہوا ہوگا، وہ ضرور تیری پیروی کرے گا۔ اور پھر سن لے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، میں اللہ ان کو جہنم میں پھینکوں گا۔ لہا سبعۃ ابواب، وہ جہنم جس کے 7 دروازے ہیں، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مقسوم، اور ہر دروازے کے لیے ہم نے ایک حصہ مقرر کر دیا ہے۔ اس دروازے سے اتنے لوگ جہنم میں جائیں گے، اس دروازے سے اتنے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور مفسرین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جزء مقسوم سے مراد یہ ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں تو ان کے بھی نام ہیں، کہ اس دروازے سے مشرکین جائیں گے، اس دروازے سے فلاں گناہ والا جائے گا، اس دروازے سے فلاں گناہ والا جائے گا۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے اس کی تقسیم کی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا یہ بات پہلے بیان کی گئی تھی، اللہ رب العالمین نے جہاں بھی اپنے عذاب کی باتیں کی ہیں وہاں اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کی بات ضرور کی تھی۔ اور میں نے یہ مثال بھی دی تھی کہ اگر 10 دفعہ اللہ کے عذاب کی بات آئی ہے تو اللہ نے 11 مرتبہ اپنی رحمت کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں پر بیان فرمایا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، تو حدیث کیا کہتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں تاکہ رحمت اوپر رہے، رحمت حاوی رہے، رحمت اوپر رہے، اور دنیا کو پیغام ملتا رہے کہ ان رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے متقین کی بات بیان فرمائی، ان المتقین فی جنات وعیون، متقین اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے، ادخلوها بسلام آمنین، سلامتی اور امن کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، ہم ان کے دلوں سے کینہ، غل، حسد، وہ تمام بیماریاں جو انسانوں کے دلوں میں انسانوں کے لیے ہیں، اللہ ان تمام کو نکال کے جنت میں پاک، صاف ستھرے دلوں کے ساتھ جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ،
ٹیک لگا کے بستروں پہ بیٹھے ہوں گے، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، نہ ان کو کوئی تکلیف آئے گی، نہ کوئی مصیبت آئے گی، اور سب سے بڑھ کے وما ہم منہا بمخرجین، ان کو کبھی وہاں سے نہیں نکالا جائے گا۔ اور حدیثوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت جنتیوں کو یہ پیغام دیں گے، اے جنتیوں ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، جنتیوں البل میں نے تم پر یہ لازم کر دیا ہے کہ اب تم ہمیشہ ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بھی تم بیمار نہیں ہوگے۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَعِيشُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، اب ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشُبُّوا فَلَا تُحْرِمُوا أَبَدًا، اب تم ہمیشہ ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تُقِيمُوا فلا تعظوا ابدا، اور اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں رہو گے اور یہاں سے کبھی بھی نہیں نکالے جاؤ گے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جنت میں پیغامات ہوں گے کہ جنتیوں اب جنت تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا سامان ہے، اور ہر طرح کی بیماریوں سے میں نے تمہیں پاک کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں، نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو میں بڑا مہربان ہوں۔ اور سلف صالحین کہا کرتے تھے، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین نے انتہا کی محبت اس آیت میں بیان فرمائی ہے کہ جس طرح کبھی اگر کوئی ہے، وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہیں، لیکن وہ ایمان والا ہے، اللہ نے اس کو اپنی محبت کے دو پیغام دیے ہیں کہ ایک یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا ہے، اپنا کہہ کے اللہ نے مخاطب کیا ہے، اور ساتھ کہہ دیا ہے انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا ہی معاف کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں۔ لیکن ساتھ ہی جب مشرکین کی بات آئی، اپنی رحمتوں کا ڈبل ذکر کیا، اپنا بندہ بھی کہا، بندہ کہہ کے محبت دکھائی، اور پھر معافی کا اعلان فرما کے انتہا کی محبت کا اعلان فرما دیا، اور ساتھ ہی کیا کہا، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، یہاں بندوں کو کہہ کے مخاطب نہیں کیا، یہاں بندے کہہ کے مخاطب نہیں کیا، بلکہ سیدھی سیدھی اور ایک بات کی، کیا کہا، اور میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرما رہے ہیں کہ جس طرح فرشتے ان کے پاس آئے، ان کو آ کے اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، اور اس کے بعد پھر پوچھا کس کام کے لیے آئے ہو، تو کہا لوط علیہ السلام کی طرف جانے کے لیے آئے ہیں کہ وہ قوم اللہ کی نافرمانی کرنے والی ہے۔ تو لوط علیہ السلام کا قصہ ابھی ہم نے کل ہی یا پرسوں سورہ ہود میں ذکر کیا کہ یہ قوم کیا کرنے والی تھی اور ان کے کیا معاملات تھے، اس کا بھی سارا ذکر اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد سورہ حجر جو اس کا نام ہے، اس کی وجہ تسمیہ جس طرف نسبت سے آئی، ان کا ذکر اللہ نے کیا کہ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، کہ مرسلین کو، نبیوں کو اصحاب الحجر نے جھٹلایا، جبکہ اصحاب الحجر اصل میں یہ قوم صالح کا ہی دوسرا نام ہے، کیونکہ یہ قوم بڑی طاقتور تھی، پتھروں کو کاٹ کے تراش کے، پتھروں کے آرٹ کے یہ ماہر تھے۔ آج دنیا بڑی ترقی کر چکی ہے، دو قومیں جو ہیں یا دو علاقے جو ہیں ان کے جو آثار دنیا میں دریافت ہوئے ہیں، یہ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہم اپنے قصص الانبیاء کے چیپٹر میں کریں گے۔ یہاں پر آپ اشارتاً یہ بات سمجھ لیں، سعودی عرب کے اندر تبوک کے علاقے میں قوم سمود کے، قوم سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم کے جو آثار ملے ہیں وہ، اور اسی طرح اردن کے شہر میں جو پیٹرا نام کا شہر ملا ہے، یہ سارے کے سارے اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو پتہ یہ چلتا ہے یہ سارے کے سارے اصحاب الحجر، قوم صالح، قوم ثمود، یہ ان کی باتیں ہیں، کیونکہ یہی لوگ تھے جن کو اللہ نے یہ ملکہ اور طاقت دی تھی کہ یہ پہاڑوں کو تراش کے، پہاڑوں کو ڈیزائن کر کے بڑے خوبصورت گھر بناتے تھے، اور ان گھروں پر ان کو یہ مان ہوتا تھا کہ یہ بڑے ہی پروٹیکٹڈ گھر ہیں، آمن ہیں، محفوظ ہیں، کسی طرح سے کوئی بندہ ان کے اندر نقصان والا نہیں ہو سکتا، زلزلے کا ڈر نہیں، گرمی سردی کی پرواہ نہیں، اتنے بہترین وہ ڈیزائن کیے گئے تھے۔ اور یہ قوم اتنی طاقتور تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کو پہاڑوں کے کاٹنے کی خاص تکنیک عطا فرمائی تھی، اور یہ کاٹتے بھی کسی ڈرلنگ کر کے نہیں، ینحتون، کھرچ کے، اپنے ناخنوں کی مدد سے کھرچ کے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اپنے گھروں کو بناتے تھے۔ تو یہاں پر اصحاب الحجر سے مراد قوم سمود اور قوم صالح علیہ السلام ہیں۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، یہاں پر مرسلین، نبیوں کو جھٹلایا، جبکہ صالح علیہ السلام تو ایک نبی تھے، اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا کہ جب کوئی امت، کوئی قوم کسی ایک نبی کو جھٹلائے، گویا کہ وہ انبیاء کے پورے سلسلے کو جھٹلانے والی ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے میں فلاں کو مانتا ہوں اور فلاں کو نہیں مانتا، وہ بھی وہی ہے کہ جو انبیاء کے سارے سلسلے کو جھٹلانے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں وہ عطا کی ہیں، اور وہ کون سی 7 آیتیں ہیں؟ والقرآن العظیم، یہ 7 آیتیں اور مزید قرآن ہم نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اس سے مفسرین نے 2 تفسیریں لی ہیں۔ نمبر 1، اگرچہ اس کا بیان ہماری اس سلسلے کی پہلی ویڈیو فضائل قرآن میں اور فضائل سورۃ الفاتحہ میں ہو چکا ہے، لیکن پھر اشارتاً بیان کر دوں کہ قرآن العظیم کہہ کے اس کو قرآن کا ایک حصہ بنا دیا، اور 7 مثانی کہہ کے اس کی فضیلت بیان کر دی کہ یہ 7 آیتیں ایسی ہیں تو قرآن کا ہی حصہ، لیکن قرآن کا خلاصہ ہیں، اور دوسری خوبی کیا ہے کہ یہ بار بار پڑھی جانے والی ہیں، بہت کثرت سے پڑھی جانے والی ہیں، اور اس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، میرے رسول یہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں بڑے خوش ہیں لیکن ہمارے نافرمان ہیں، آپ کو ان کا مال دیکھ کے پریشانی نہیں ہونی چاہیے، ان کی طرف آپ کی نظریں نہیں اٹھنی چاہیے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے وعدہ فرما دیا ہے کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، اور ہم نے ان کو دنیا میں ہی دے دیا ہے۔ ہاں البتہ وہ لوگ جو آپ سے محبت کرنے والے ہوں، جو آپ کے تابعدار ہوں، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وہ بندے جو آپ کے مومن بندے ہیں، آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، اپنے کندھوں کو اور اپنے محبت والے بازوؤں کو ان کے لیے پھیلا دیں اور ان کو اندر سمیٹ لیا کریں۔ اصل میں یہ اشارہ ہے ان مجلسوں کی طرف کہ مشرکین مکہ کو جو اللہ کے رسول جب دعوت دیتے تھے تو مشرکین مکہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ جب آپ ہمیں دعوت دینے کے لیے بیٹھے ہوں تو آپ کا کوئی کمزور، کوئی غریب آدمی، کوئی کمزور آدمی ہماری مجلسوں کے قریب نہ آئے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ آپ ان کی چودراہٹ کو نہ دیکھیں، آپ ان کی چودراہٹ کو دیکھ کے ان پر فریفتہ نہ ہو جائیں، بلکہ آپ کے لیے سب سے زیادہ فریفتہ ہونے والے، جن کے اوپر آپ فریفتہ ہوں، وہ لوگ ہیں جو آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کی محبت کے سارے رخ، سارے زاویے، محبت کا چہرہ صرف ان کے لیے ہونا چاہیے۔ ان کو دعوت دیں لیکن ان کے دل میں آپ کا احترام، ان کے لیے آپ کے دل میں احترام اور محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا آخر میں اس صورت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں فاصدع بما تؤمر، جو چیز آپ کو حکم دی جاتی ہے وہ کھول کھول کے ان کے سامنے بیان کر دیں۔ واعرض عن المشرکین، اور آپ نے مشرکین سے منہ پھیر لینا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ان کو دعوت دیں لیکن محبت، ان کا احترام وہ آپ کے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی محبت اور احترام کے یہ لائق اگر کوئی لوگ ہیں تو وہ آپ کے اصحاب ہیں جو آپ پر ایمان لائے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرما دیا انا کفیناک المستہزئین، جو آپ کا مذاق اور استہزاء کرنے والے ہیں، آپ کی توہین کرنے والے ہیں، میں اللہ ان کو کافی ہو جانے والا ہوں، آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، میں اس طرح کافی ہو جاؤں گا کہ رہتی دنیا کے لیے ان کو عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آخر میں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یہ پیغام ہے ہر اس بندے کے لیے جس سے رشتہ داریاں تنگ کرتی ہیں، جو دنیا کے پیغامات، دنیا سے تنگ ہے، لوگوں کے تعلقات سے تنگ ہے، لوگ برا بھلا کہتے ہیں، وہ اچھائی کرتا ہے لوگ اسے ذلیل کرتے ہیں، یعنی وہ بندہ جس کو دنیا تکلیفیں دیتی ہے، اللہ نے اپنے رسول کو یہ پیغام دیا، رسول کی وساطت سے یہ پیغام اس کے لیے ہے اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل بڑا تنگ ہوتا ہے، آپ کا سینہ بڑا تنگ ہوتا ہے، ان کی باتیں سن کے آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ کے دل میں بڑی تنگی آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ بس اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدے کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، ہر وقت ان لوگوں میں شامل رہیں جو اللہ کے سامنے سر بسجود رہنے والے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اس بات میں اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو میری ذات کے ساتھ جڑ جائے گا، میری حمد و ثنا میں مصروف ہو جائے گا، میں لوگوں کی تکلیفوں سے انہیں ویسے ہی بے پرواہ کر دوں گا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اللہ فرماتے ہیں دنیا میں اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ یقین یعنی موت، اللہ کا حکم اور پیغام آ جائے، اور پھر میں اللہ فیصلے کر دوں گا کہ جو تکلیفیں دینے والے تھے ان کے لیے کیا ہے، اور جو تکلیفیں سہنے والے اور اللہ سے مدد مانگنے والے تھے ان کے لیے کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اگلی سورۃ النحل، نحل کہتے ہیں اب شہد کی مکھی کو، اس سورت میں چونکہ شہد کی مکھی کے سلسلے کا ذکر آیا ہے تو اسی ضمن میں اللہ رب العالمین نے سورت کا نام سورۃ النحل بیان فرمایا۔ اور اس سورت، یہ 16ویں سورت ہے ترتیب کے اعتبار سے،
نزول کا اس کا نمبر جو ہے وہ مختلف ہے. نزول کے نمبر کے بارے میں یاد رکھیں طرح طرح کی باتیں آتی ہیں، لیکن یہی سب سے بہترین ترتیب ہے کہ مکی اور مدنی، کہ مکہ میں نازل ہونے والی، مدینہ میں نازل ہونے والی. یہ بھی مکہ کے اندر نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے. مفسرین نے اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی کہ یہ کب نازل ہوئی، لیکن مکی صورت ہے، یہ واضح ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی طرح طرح کی نشانیاں مشرکین کو شمار کروائی ہیں. سب سے بڑی میں نے ابھی تک قرآن مجید کی جہاں جتنا خلاصہ بیان کیا ہے ابھی تک، یہ سب سے بڑی صورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے پے در پے اپنی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور اس کے مقابلے پہ جو مشرکین کا اور کفار کا تعامل ہے وہ بھی بیان فرمایا ہے. کئی طرح کی نشانیاں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں. ابھی تک کسی صورت میں اتنی نشانیاں اتنی کثرت کے ساتھ نہیں آئیں جتنی کثرت کے ساتھ نشانیاں اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمائی ہیں. تو اللہ رب العالمین سب سے پہلے بیان فرماتے ہیں اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا حکم آ چکا ہے، فلا تستعجلوا، بس تم جلد بازی نہ کرو. اللہ کے حکم سے مراد کیا کہ قیامت قریب ہے، قیامت کا وقت آنے والا ہے، اللہ کا حکم آنے والا ہے. فلا تستعجلوا، بس آپ کو جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امام ابن کثیر نے ایک لمبی روایت بیان کی ہے کہ قیامت کے قریب جو ہے وہ مغرب کی طرف سے ایک ڈھال کی طرح کا ایک سیاہ بادل نمودار ہوگا، اور وہ بادل جو ہے وہ آسمان کی طرف اٹھتا چلا جائے گا اور پھیلتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ ایک بندہ منادی کرے گا، او لوگو، سارے لوگ ایک دوسرے کو پوچھوں گے تم نے کوئی آواز سنی ہے؟ وہ کہیں گے ہاں سنی تو ہے. سنی انسنی کر کے بھول جائیں گے، پھر آواز آئے گی، پھر وہ آواز ان کو متوجہ کرے گی، وہ پھر سنی انسنی کر دیں گے، یہاں تک کہ تیسری مرتبہ وہ آواز ان کو پھر متوجہ کرے گی، اور پھر وہ آواز والا بولے گا کہ لوگو اللہ کا حکم پہنچ گیا ہے، بس اب تم جلدی نہ کرو. اور پھر اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین ان کو اتنی مہلت بھی نہیں دے گا کہ دو آدمی کپڑا پھیلا کے کھڑے ہوں گے، وہ کپڑا اکٹھا بھی نہیں کر سکیں گے کہ اللہ کا پیغام آ جائے گا. اس کے بعد فرمایا جو آدمی اپنے حوض میں پانی بھر رہا ہوگا وہ کسی کو پلا نہیں سکے گا کہ اللہ کا پیغام آ جائے گا. اور اس کے بعد فرمایا جس بندے نے اپنی اونٹنی کا کل دودھ پیا ہوگا وہ دوبارہ اونٹنی کا دودھ پینا اسے نصیب نہیں ہوگا. لوگ مشغول ہو جائیں گے، اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، لیکن اللہ کا پیغام آ جائے گا. تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اللہ کا پیغام قریب ہے، بس تم جلد بازی نہ کرو، لیکن اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لو. تعالی عما یشرکون. اور ہاں یہ لوگ جو شرک کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے شرک سے، ان کی گفتگو سے، ان کے باتوں سے، ان کے شرکاء سے اللہ بہت بلند ہے. فلا تستعجلوا کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ میرے رسول آپ ان کے بارے میں عذاب کے لیے جلدی نہ کریں، عذاب مانگنے کے لیے جلدی نہ کریں، کیونکہ اب قیامت ہی آنی ہے. اور اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا انا والساعۃ بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح مبعوث کیے گئے ہیں کہ میرے بعد جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی فرق نہیں، کوئی درمیان میں چیز نہیں، اب میرے بعد صرف قیامت آئے گی، اور قیامت کی سب سے پہلی نشانی وہ میری موت ہے، میرا دنیا سے چلے جانا ہے. قیامت کی نشانیاں آ رہی ہیں، ہر گزرتا دن ہم قیامت سے قریب ہو رہے ہیں. اب اللہ کا عذاب نہیں آئے گا جو پوری انسانیت کو تباہ کرنے والا ہوگا، اب ایک ہی زلزلہ آئے گا جو قیامت کا ہوگا، اور پوری انسانیت کو ختم کر کے اللہ رب العزت ساری مخلوق کو اپنے سامنے کھڑا کر کے حساب لیں گے. اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ. وحی کا سلسلہ اللہ فرماتے ہیں جس پر ہم چاہیں اپنے بندوں میں سے وحی بھیجیں. اور کس لیے بھیجتے ہیں؟ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون. ہر نبی کا ایک ہی مشن ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دے، لا الہ الا اللہ کو پہلے خود سمجھے اور پھر امت کو اس کی دعوت دے. حتیٰ کہ اللہ نے اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. پہلے میرے رسول آپ جان لو، آپ سمجھ لو، اچھی طرح اس بات کو علم کے طور پہ جان لو، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اور اس کے بعد جا کے لوگوں کو اس کی دعوت دو. اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنی نشانیوں کا سلسلہ بیان فرما رہے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں خلق الانسان من نطفہ، نطفے سے انسان کو پیدا کیا، گندے پانی سے پیدا کیا، ٹپکنے والے پانی سے پیدا کیا. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. اور اس کی اوقات یہ ہے کہ گندے پانی کی پیداوار ہے،
ایک غلیظ جگہ سے اور غلیظ پانی سے پیدا کیا گیا، اور اوقات اس کی یہ ہے، لیکن حالت یہ ہے فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، انتہائی بدتمیز جھگڑالو اللہ کا نافرمان ہے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، یہ جانور ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، یہ زمین کی مخلوقیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ اور وہ مولانا علی محمد سمسام رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خوبصورت نظم مجھے اکثر یاد آتی ہے کہ مجھاں دیندیاں دودھ سفید تیرے واسطے، سیب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے۔ وہ اللہ کی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں، یہ سارا کچھ تو تیرے لیے ہے بندے، اور تو پھر بھی اللہ کا نافرمان ہے۔ بڑی خوبصورت نظم ہے، اور یہ ساری نشانیاں اللہ ہی بیان فرما رہے ہیں کہ جانور تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، جس میں تمہارے لیے زیب و زینت بھی ہے۔ تم ان سے طرح طرح کی ان کی کھال کے ذریعے سے سردیوں میں اپنے لیے اوڑھنے کی چادریں، جیکٹیں، گرم کپڑے تیار کرتے ہو، تمہارے لیے فائدے ہیں۔ جمال وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، گرمی سردی کے لباس تم ان سے تیار کرتے ہو، تمہارے لیے اس کے اندر جمال کی چیزیں ہیں۔ جب ان کے اوپر تم چاہو بار برداری سامان بوجھ اٹھا کر ان کو موو کر سکتے ہو، موومنٹ کا کام لے سکتے ہو۔ کئی نشانیاں اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں بیان فرما دی۔ فرمایا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، وہ سامان جو تم نہیں پہنچا سکتے دوسرے شہروں تک، دوسری جگہوں تک، اللہ نے جانور تمہارے لیے پیدا کر دیے، ان کے اوپر ڈالو اور لے کے جاؤ۔ پھر فرمایا والخیل والبغال والحمیر، یہ گھوڑے، گدھے، خچر، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بنائے ہیں کہ سواریاں کرو، ان کی کھال سے زیب و زینت بناؤ، ان کے لیے ان کو تم بیچو، ان کے ذریعے سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ وعلی اللہ قصد السبیل ومنها جائر، اور اللہ کیا فرماتے ہیں، اور سیدھی راہ وہ اللہ رب العزت کی طرف ہی جاتی ہے۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور لیکن اس کے علاوہ اور بھی بڑی بڑی ٹیڑھی راہیں ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، لیکن لوگوں تم نے سیدھی رستے پر چلنا ہے، سیدھے رستے پر چلنا ہے، ٹیڑھے رستوں کی طرف نہیں جانا۔ لیکن اللہ نے اس معاملے کو تمہارے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ تم کیا چنتے ہو۔ لیکن اگر اللہ پر ہوتا تو اللہ تو چاہتا تم سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے تمہیں آزمانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور تمہاری آزمائش ہے کہ سیدھے رستے پر چلتے ہو یا ٹیڑھے رستے پر چلتے ہو۔ اللہ کی نشانیاں دیکھو، اور اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد حق ہے کہ اس کے رستے پر چلا جائے۔ پھر اللہ اگلی بات کر رہے ہیں، هو الذی انزل من السماء ماء، اللہ وہ ذات ہے جو آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کرتا ہے۔ منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، اسی سے تم پیتے بھی ہو اور اسی سے درختوں کو بھی دیتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، ومنہ تسیمون، اور اسی سے جانور بھی چرتے ہیں، جانوروں کا پانی بھی ہے، جانوروں کا سامان بھی ہے، سب کچھ اللہ لی تمہارے لیے ہے۔ ینبت لکم بہ الزرع والزیتون، درختوں سے تمہارے لیے کیا نکلتا ہے، کھیتی نکلتی ہے، زیتون نکلتے ہیں، نخیل و اعناب نکلتے ہیں، ہر طرح کے پھل نکلتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری اللہ کی نشانیاں ہیں۔ وہ ایک پانی، کل آپ کو یاد ہوگا سورہ ابراہیم میں ایک بات گزری تھی، پانی ایک ہے، ایک پانی، اس کے اندر خوراک، دوائی، سب کچھ ایک ہے، وہی پانی انسان پیتا ہے، وہی درختوں کو لگاتا ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ درختوں سے ایک پانی جو دی جانے والی خوراک ہے وہ ایک ہے، لیکن جو درختوں سے آؤٹ پٹ مل رہی ہے وہ کتنی قسموں کی ہے کہ انسان شمار نہیں کر سکتا۔ سبحانک الخالق، اللہ تو پاک ہے، تو ہی ان کا خالق ہے اور تو ہی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے دن اور رات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سورج اور چاند ستاروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما ذرا لکم فی الارض مختلف الوان، یہ زمین میں جو طرح طرح کی کھیتیاں ہیں، مختلف طرح کے کھیت ہیں، مختلف طرح کے پھل ہیں، یہ سب کی سب نشانیاں ہیں، اور ان کے لیے جو نصیحت پکڑنے والا ہے، عقل رکھنے والا ہے، غور و فکر کرنے والا ہے، اس کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ اللہ وہ ذات ہے جو تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیتا ہے، سمندروں میں سفر کرو، تأکلوا منہ لحما طریا، سبحان اللہ، بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ خریدنا پڑتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں گوشت کھانا ہے، پیسے نہیں، جاؤ اللہ نے سمندر تمہارے لیے بنائے ہیں، جاؤ جا کے شکار کرو، لحمن طریا، تازہ گوشت اسی وقت تمہیں کھانے کے لیے میسر ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، صرف یہی نہیں، پھر سمندروں سے تمہارے لیے ہیرے، جواہرات، موتی اور مونگے نکلتے ہیں، طرح طرح کے جواہرات نکلتے ہیں۔ وہ سپی کے پیٹ سے وہ بارش کا ایک قطرہ جو اس کے منہ میں جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو موتی بنا دیتا ہے۔ وہ دنیا کا قیمتی ترین پرل اور موتی اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں وہ سمندر سے ہی تو نکلتا ہے، اور کس لیے ہے؟ تاکہ تم اس کو پہنو، زیب و زینت اختیار کرو۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں اور اپنی نشانیاں تمہارے لیے ظاہر فرمائی ہیں۔
اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کے بعد پھر سمندروں میں تم بڑے بڑے پہاڑوں جیسے کشتیوں پہ بحری جہازوں پہ سوار ہو کے سفر کرتے ہو، یہ سارے کے سارے تمہارے اللہ رب العالمین کے فضل ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے زمین میں پہاڑ، نہریں، رستے چلا دیے، رستے بنا دیے تاکہ تم ہدایت پکڑ سکو، زمین کے اندر پہاڑ پیدا فرما دیے تاکہ زمین کا بیلنس ڈس بیلنس نہ ہو سکے۔ یہ ساری کی ساری نشانیاں اللہ فرماتے ہیں میری قدرت پر دلالت کرنے والی ہیں، میری قدرت کی نشانیاں ہیں، میری قدرت کاملہ ہے۔ کس لیے؟ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، اور پھر مالک چیلنج کرنے والا ہے کہ لوگوں بتاؤ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، کہ بھلا جو اللہ رب العالمین تخلیق کرتا ہے کوئی اور اس جیسا ہو سکتا ہے جو اس طرح کی تخلیق کرنے والا ہو؟ کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ کوئی نہیں ہو سکتا، یہ ساری کائنات مانتی ہے کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں افلا تذکرون، تو پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے، پھر تم ہدایت کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اللہ نے نشانیاں قائم کر دی اور وعدے کر دی، لیکن ہدایت اسے ہی ملے گی جسے وہ مالک چاہے گا، اور وہ کسے ملے گی؟ جو ان نشانیوں پر غور و فکر کرے گا، اللہ اس کے لیے ہدایت کے رستے کو کھول دے گا، اس کے سینے کو ہدایت کے لیے کھول دے گا۔ اور جو غور و فکر نہیں کرے گا بلکہ نقص نکالے گا، کہے گا میں اس سے اچھا کر سکتا ہوں، کوئی اور اس سے اچھا کرنے والا ہے، تو اللہ رب العالمین کبھی بھی اس کو ہدایت کی طرف نہیں پھیرتے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لوگوں یہ تو چند ایک نعمتیں ہیں میں نے تمہیں شمار کروائی ہیں، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو کبھی بھی نہیں گن سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی تم نعمتوں کو گن سکو۔ اور اس کے بعد بھی اللہ کی ان گنت نعمتیں اور تم انتہا کے نہ شکرے، ان اللہ لغفور الرحیم، پھر بھی اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرماتے ہوئے تم اس نعمتیں گن بھی نہیں سکتے، نہ شکریہ کرتے ہو، پھر بھی وہ تمہیں معاف فرما کے اپنی نعمتوں سے محروم نہیں فرماتا۔ سبحانک یا ربنا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر مشرکین کی بات کی، والذین یدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، ان کی اوقات یہ ہے کہ وہ ایک معمولی سے معمولی ترین چیز پیدا کرنے پر بھی قادر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو تو خود اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ جو خود بنایا گیا ہو وہ کسی کو کیا بنا سکتا ہے؟ جو خود اپنی بناوٹ کا محتاج ہو، جو خود اپنی ذات کے اندر بناوٹ کا، اپنی ذات کی تکمیل کا محتاج ہو، وہ کسی غیر کا محتاج ہو، وہ کسی کو کیا بنائے گا؟ یہی تو بات اللہ نے وعدے فرمائی کہ تم خود میری طرف سے بنائے گئے ہو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں نے بنایا ہے۔ کس طرح ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی اٹھے اور دعویٰ کرے کہ میں بھی بنا سکتا ہوں؟ اللہ فرماتے ہیں اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہیں، غیر احیاء، یہ کبھی بھی زندہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہ زندہ ہونے والے مردے ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور یہاں تک کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کو اس بات کا بھی شعور نہیں ہے کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یہ مردے ہیں، بے حس ہیں، بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں، کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ آج ہم مر گئے ہیں کب اٹھائے جائیں گے، یہ کسی کی کیا مدد کریں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کی نشانیاں گنوانے کے بعد پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، تمہارا رب تمہیں کیا کہتا ہے؟ قالوا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلی قوموں کے قصے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ، تاکہ کل قیامت کے دن ہم ان کے اوپر ایک مکمل اور کامل بوجھ لاد دیں اور کامل بوجھ ڈال دیں، حجت قائم کر دیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ومن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم، اور کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی ہوں گے، ان کے اوپر ہی ہوں گے جو لوگ یہ کہتے تھے، جو کسی کا بوجھ بغیر علم کے اٹھا لینے والے تھے۔ یعنی کیا مطلب؟ جو خود بھی گمراہ کرنے والے تھے، خود بھی گمراہ تھے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے والے تھے، جو لوگ کم علم تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، سمجھدار نہیں تھے، ان کو بھی گمراہ کرنے والے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کا بوجھ بھی ان پہ ڈالیں گے اور ان کا بوجھ بھی ان کی قبروں پہ ہوگا، اور مکمل کامل بوجھ ہوگا، تاکہ اللہ رب العالمین ان کے اوپر مکمل حجت قائم کر کے ان کے بوجھوں سمیت ان کو جہنم رسید کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، تحقیق
کچھ لوگ اس سے پہلے مکر کر چکے ہیں. فات اللہ بنیانہم من القواعد، تو اللہ رب العالمین نے اپنا عذاب ان کے اوپر بھیج دیا. فخر علیہم السقف، ان کی بنیادیں ہلا دیں، یہاں تک کہ پوری کی پوری چھتیں ان کے اوپر گرا دیں. وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، یعنی یہ دنیا کے اندر مختلف قوموں کی طرف اشارہ ہے کہ جس قوم نے بھی اللہ کا انکار کیا، ہم نے اس کے اوپر ایسا عذاب نازل کیا کہ وہ دنیا کی محفوظ ترین جگہ پہ بھی خود بیٹھے ہوں، اپنے آپ کو دنیا کی محفوظ ترین جگہ پر بھی متصور کر رہے ہوں. ہم نے اس جگہ کو ہی ان کی قبریں بنا کے ان کے اوپر عذاب کو مسلط کر دیا. پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثم یوم القیامت یخزیہم، اور پھر یہاں پر ہی بات ختم نہیں، دنیا میں بھی ذلالت، کل قیامت کے دن بھی ذلت ان کا مقدر اور منتظر ہوگی. جو اور کہیں گے این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، بتاؤ وہ کہاں ہیں تمہارے شریک جن کی وجہ سے تم ایمان والوں سے جو تمہیں خیر کی طرف بلاتے تھے تم ان سے جھگڑے کرتے تھے. قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، اور وہ لوگ جو اہل العلم ہوں گے، دین والے ہوں گے، وہ کیا کہیں گے ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، کہ آج کا دن انتہائی رسوائی کا اور ذلت کا دن ہے. کن کے لیے؟ علی الکافرین، جو اللہ کے ہاں، جو اللہ رب العالمین کی آیتوں کا اور باتوں کا کفر کرنے والے تھے. تو پتہ یہ چلا اللہ نے پہلے اپنی آیتیں شمار کروائیں اور پھر ان لوگوں کی حالت بیان کی کہ یہ آیتوں کو مانتے بھی ہیں، تسلیم بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی پچھلی قوموں کی طرح اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں. اور اللہ نے وعدے کر دیا ان کا انجام کیا ہوا تھا وہ بھی تم جانتے ہو، تمہارا انجام بھی یہی ہوگا، اور کل قیامت کے دن تم دونوں کا انجام ایک جیسا ہوگا اور جہنم کا ایندھن بنا دیے جاؤ گے. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دو گروہ ہیں. ایک گروہ وہ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون ادخلوا. ایک وہ گروہ ہے جن کو فرشتے ان کی روحوں کو قبض کریں گے، یہ وہ گروہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا تھا، جہنم ان کا مقدر ہوگا. اور دوسرا وہ گروہ ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. دوسرا وہ گروہ ہوگا جو طیب لوگ ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، پاک لوگ ہوں گے. اللہ رب العالمین کو طیب، پاک، اچھے، پاکیزہ لوگ کہہ رہا ہے. ایمان والا تم پاکیزہ ہو، اللہ تمہیں پاکیزہ اور طیب کہہ رہا ہے. کتنا بڑا انعام اور اعزاز ہے جو مالک تمہیں عطا کر رہا ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یقولون، فرشتے ان کی روحوں کو قبض کرتے ہوئے کہیں گے سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، اللہ نے تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ یہ دیا ہے کہ یہ جنت تمہاری منتظر ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہر قوم کی طرف جو رسول بھیجا گیا اس رسول کی بعثت کا مقصد، وہ سب کے سب رسولوں کی بعثت کا مقصد جو بنیادی مقصد تھا وہ ایک تھا. وہ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، لوگو اللہ کی عبادت کرو. توحید کی دعوت ہر نبی کا مشن تھا. ہر نبی کے مشن میں جو کامن چیز تھی وہ توحید تھی. بلکہ اگر کہا جائے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا ہی صرف لوگوں کو اپنی ذات کا تعارف کروانے کے لیے ہے تو یہ بات بالکل 100% درست اور صحیح ہوگی، کیونکہ اس کے علاوہ ہر چیز کی حیثیت بعد میں ہے، ہر چیز کی حیثیت فانی اور ثانوی ہے. اللہ رب العالمین کی توحید اور اس کی ذات کا تعارف اور اس کی ذات پر ایمان، یہی سب کچھ اور اصل ہے، اسی کے اوپر کامیابی کا دار و مدار ہے. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچ جاؤ، شیطان سے بچ جاؤ. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ. کچھ ایسے تھے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی اور کچھ ایسے تھے جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے ذلت اور رسوائی کو حجت بنا کے قائم کر دیا. اس کے بعد اللہ اپنے رسول کو کہتے ہیں ان تحرص علی ہداہم، میرے رسول اگر آپ ان کی ہدایت کے بارے میں حریص ہیں فإن اللہ لا يهدي من يضل، جو گمراہی کو چن لے، جو گمراہی کے راستے کو اختیار کر دے، اللہ نے اصول بنا دیا، اللہ اس کو کبھی ہدایت نہیں دے گا. وما لهم من ناصرین، اور کوئی کسی طرح سے بھی ان کی مدد نہیں کر سکے گا. کوئی سفارشی، کوئی مال، کوئی دولت، کوئی جاہ و جلا، کوئی چیز بھی اللہ رب العالمین کے ہاں ان کی مدد نہیں کر سکے گی. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین ایمان والوں کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، ان کے ایمان کی باتیں کی اور فرمایا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، وہ لوگ جن کے اوپر ظلم کیے گئے، تشدد کیے گئے اور ان لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کر دی.
تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہجرت کرنے کے دو بنیادی فائدے. نمبر ایک، لَنُبَوِّيَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اللہ ان کو دنیا میں بھی بہترین ٹھکانہ عطا فرمائے گا. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور جو آخرت میں اجر دے گا وہ بہت بڑا ہوگا. اور اس آیت کو آپ سامنے رکھ کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اس کے ساتھ ذرا تقابل کریں، بڑی خوبصورت بات ملے گی. ہجرت کا مقصد اگر دنیا ہوگا اللہ پھر دنیا دے دیں گے. ہجرت کا مقصد اگر اس لیے ہوگا امرأتی یتزوجھا، کہ اس علاقے میں چلا جاؤں وہاں مجھے کوئی عورت مل جائے گی، شادی کر لوں گا، گھر بسا لوں گا، اللہ فرماتے ہیں اس کو عورت بھی مل جائے گی، اس کا یہ کام بھی ہو جائے گا. لیکن اصل ہجرت جو کامیابی والی ہجرت ہے، فمن ہاجر الی اللہ ورسولہ فقد ہاجر الی اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنے والا ہے، اللہ کے لیے اور اس کے رسول کی تابعداری کرتے ہوئے ہجرت کرنے والا، فَحِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو جان لو کہ اس کی ہجرت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کی اتباع میں ہے، اس کی ہجرت اللہ کے ہاں قبول ہے. اور اس ہجرت کا کیا فائدہ ہوگا؟ گناہ معاف، پچھلے سارے گناہ معاف. لَنُبَوِّيَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، دنیا میں بہترین ٹھکانے کا وعدہ اللہ نے کیا. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور جو کل قیامت کے دن تمہیں اجر اللہ دے گا اس کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کی عملی تصویر ان صحابہ کی شکل میں ہمیں دکھا دی جو گھر بار خاندان سب کچھ چھوڑ کے، مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے تھے. اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا کی وہ عزتیں عطا کی کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال بھی نہیں مل سکتی. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا لیکن یہ کامیابیاں کیسے ملیں گی؟ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہوں گے اور اللہ پر توکل کرنے والے ہوں گے ان کو ملے گی. وہ لوگ جو صبر کا دامن چھوڑ دیں گے اور اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے نہیں ہوں گے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور اللہ رب العالمین نے اس کے بعد بیان فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے لوگ بھیجے تھے وہ مرد ہی تھے. اس بات سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں کہ انسانوں میں ہی اللہ نبوت کے سلسلے کو رکھتا ہے. نمبر دو، رجال، عورت کو نبوت نہیں مل سکتی. عورت نیک ہو سکتی ہے، ولی اللہ ہو سکتی ہے، طیبہ طاہرہ مطہرہ ہو سکتی ہے، عفیفہ ہو سکتی ہے، ساری خوبیاں ہو سکتی ہیں، لیکن منصب نبوت اللہ عورتوں کو کبھی نہیں دیتا. الا رجالا، وہ مرد ہی ہوگا، عورت نہیں ہو سکتی. نوحی الیہم، اور ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے ایک سلسلہ بیان فرما دیا اور اشارہ فرما دیا کہ اب وحی تو نہیں ہوگی، نبوت تو نہیں ہوگی، لیکن فاسألوا اہل الذکر، انبیاء کے ورثاء موجود ہیں علماء کی شکل میں جو قیامت تک کے لیے ہیں، لیکن ان کے سامنے بھی جا کے تم نے دو کام کرتے ہیں. نمبر ایک، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے جا کے پوچھو اگر تم نہیں جانتے، جس چیز کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں علماء سے جا کے سوال کر لو. دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ علماء کی بات کو حرف آخر نہیں سمجھ لینا، تقلید نہیں کرنی، تقلید کے پیچھے نہیں جانا، آنکھیں بند کر کے اپنے گلے میں پٹا ڈلوا کے مولوی کے ہاتھ میں نہیں پکڑا دینا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ بالبینات والزبر، اس عالم کو بھی اور اہل اللہ کو اور اہل الذکر کو بھی کہنا ہے کہ جناب جو بات بھی مجھے بتائیں گے اللہ اور اس کے رسول کی کتاب سے اور ان کے احکامات سے مجھے اس کی دلیل دینا آپ کی ذمہ داری ہوگی. جو دلیل دے گا وہ صحیح عالم ہے، وہی اہل الذکر ہے. جو دلیل نہ دے اور لوگوں کو مرضی اور منشا کی باتیں بتائے وہ اہل الذکر میں شامل نہیں ہوگا. اور وہ لوگ جو اہل الذکر کو اہل الذکر مانتے ہوئے ان کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لینے والے ہوں گے وہ اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کرنے والے ہیں جن کو اللہ نے حکم دیا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے جا کے پوچھو، اور حکم یہ بھی دیا کہ ان سے تم نے دلیل بھی مانگنی ہے. ایک کام تو کر لیا کہ ان کو اہل ذکر سمجھ کے ان سے جا کے سوال کیا، لیکن دلیل کا مطالبہ نہیں کیا، آنکھیں بند کر کے بات مان لی. یہ عمل ان کا غلط ہے، اللہ کی نافرمانی والا عمل ہے، اور جہاں اللہ کی نافرمانی ہو وہاں خیر نہیں ہو سکتی. اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں، یہی بات اللہ رب العالمین نے 9ویں پارے کے شروع میں کہی اور یہاں پر دوبارہ کہ لوگ اس بات سے کیا بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کی غلطیوں کی وجہ سے اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کر دے گا. اور وہ لوگ جو اللہ رب العالمین ان کے بارے میں اپنی رحمتوں کے معاملے فرمانے والا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کی بندگی اور تابعداری کرنے والے ہیں. اس لیے وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی میں مصروف رہتے ہیں ان کو جان لینا چاہیے کہ اگر اللہ مہلتیں دیتا ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے، لیکن یاد رکھو کہ کامیابی اسی میں ہے کہ اپنے کرتوتوں پر ڈر کے اللہ کی طرف رجوع کر لو، کیونکہ اسی میں اللہ رب العالمین نے اپنی کامیابی بیان فرما دی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن
الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے وہ لوگ جو وہ چیزیں جو اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہیں، کس طرح کی؟ یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل، ان کے سائے جو ہیں ان کے دائیں اور بائیں چلنے والے ہیں، سجدا للہ، سائے کی حیثیت کیا ہے؟ وہ جس کا یہ سایہ ہے وہ تو اللہ کا متکبر ہو سکتا ہے، لیکن یہ سایہ جس خالق نے پیدا کیا ہے، جس خالق کی یہ مخلوق ہے، وہ اپنے خالق کو جانتا ہے اور وہ اپنی اس تخلیق کا حق اور شکر ادا کیسے کرتا ہے؟ سجدا للہ، وہ ہر وقت اللہ کے سامنے سجدے میں پڑا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسان تجھے تو سائے کی توفیق نہیں، تجھے تو سجدے کی توفیق نہیں، لیکن تیرا سایہ تیری ذات کے ساتھ جڑا ہوا وہ اپنے خالق اور مالک کو نہ صرف کہ پہچانتا ہے بلکہ ہر وقت اس کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں وَهُمْ دَاخِرُونَ، اور ان لوگوں کی حالت یہ ہے، ان سایوں کی حالت یہ ہے کہ وہ عاجزی اور انکساری کرنے والے ہیں، یہی تو اصل کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ، لوگو دو دو الہ نہ بناؤ، تین تین چار چار پانچ پانچ الہ نہ بناؤ، انما هو الہ واحد، جو عبادت کے لائق ہے، حقیقی معبود برحق ہے، حقیقی معبود ہے، سچا معبود ہے، سچا عبادت کے لائق ہے، وہ ایک اللہ ہے، کوئی دوسرا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں مشرکین کی ایک اور بیماری کے بارے میں اللہ بیان فرماتے ہیں، یہ بیٹیوں سے بڑی نفرت کرتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور اگر کسی کو بیٹی مل جاتی تو قرآن کہتا اس کی حالت اتنی بری ہو جاتی کہ جیسے اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کر لیا ہو، قوم کے اندر وہ اپنے آپ کو انتہائی ذلیل اور حقیر متصور کرتا، حالانکہ بیٹی اللہ کی عطا تھی، اللہ کی رحمت تھی، اللہ نے اسے عطا کی تھی، لیکن اللہ رب العالمین کا یہ طرز عمل بیان کر رہے ہیں کہ بیٹیوں کو یہ اپنے لیے گناہ سمجھتے تھے، اپنے گھر میں بیٹی ہونا ذلت اور رسوائی سمجھتے تھے۔ آج میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والی عورت، تیری جیسی عورت اگر وہ ہوتی تو یقیناً یہ ذلت کی بات تھی کہ تیرے جیسی کوئی عورت کسی کے گھر میں پیدا ہوتی جو اللہ کی نافرمان ہوتی، اللہ کی حدوں کو توڑنے والی ہوتی۔ جبکہ کامیابی کیا تھی کہ مشرکین مکہ تجھ سے اس سے بھی زیادہ بدتر سلوک کرتے تھے، اسلام نے آ کے تجھے گھر کی ملکہ کا رتبہ دیا، تجھے شوہر کی بیوی بنا کے اللہ رب العالمین نے تیرے لیے عزتوں کے وہ رستے پیدا فرما دیے، عزتوں کے وہ رکھوالے تجھے عطا کر دیے۔ جب تو اللہ کی عطا پر راضی نہیں ہے تو پھر سن لے، تیرا مقام یہی ہے کہ تو ذلیل ہو اور ذلیل ترین ہو، اور معاشرہ تجھے ذلیل ترین اور گندہ ترین سمجھتے ہوئے ذلیل اور رسوا کرے، اور اسی رسوائی میں تو اللہ کے پاس چلی جائے اور جا کے اپنے کرتوتوں کا جواب دے۔ تیرا انجام یہی ہے، وگرنہ اسلام نے جو عزت تجھے دی رہتی دنیا میں نہ اس کی مثال تھی، نہ قیامت تک کے لیے کوئی مثال دینے والا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، لوگو تم بڑی زیادتیاں کرتے ہو، شرک بھی کرتے ہو، ظلم کرتے ہو، ناانصافیاں کرتے ہو، اللہ کی نشانیوں سے کھلواڑ کرتے ہو، انکار کرتے ہو۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تمہارے ان ظلموں کی وجہ سے، تمہارے ان گناہوں کی وجہ سے اگر اللہ تم سے مواخذہ کرنا چاہے تو زمین پر ایک جانور بھی باقی نہ رہے، ایک چوپایا بھی باقی نہ رہے، کسی جانور کا نشان بھی باقی نہ رہے، زمین بالکل خالی ہو جائے۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ رب العالمین ایک مدت تک کے لیے تمہیں مہلت دے دیتا ہے، دنیا میں مہلتیں دیتا ہے کہ توبہ کر لو، مہلت مل گئی، تم نے فائدہ نہیں اٹھایا تو کل قیامت کے دن تمہیں اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا، اور جب تمہاری وہ اجل آ جائے گی پھر ایک لمحہ نہ آگے نہ پیچھے، اسی وقت تمہیں اللہ کے پاس جانا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین پھر اپنی مزید نشانیاں بیان فرما رہے ہیں کہ جانوروں میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانوروں میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، کوئی بتاؤ دنیا کی کوئی ایسی ٹیکنالوجی، اللہ فرماتے ہیں اسی منہ سے وہ کھاتی ہے، اسی منہ سے وہ جانور، وہ بھینس، وہ گائے وہ پیتی ہے، وہ اونٹنی کھاتی اور پیتی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ایسی مشینری فٹ کر دی ہے کہ یہی وہ رستہ، ایک رستے سے اوپر والے حصے سے گوبر نکل رہا ہے اسی کھائے پیے سے، اور نیچے والے رستے سے اللہ تمہارے لیے لبناً خالصاً صائغاً للشاربین، خالص دودھ، بہترین دودھ جو گوبر
جو گندگی اور خون کے درمیان سے نکلتا ہوا خون اس کے جسم میں چل رہا ہے، جو چارہ وہ بھینس گائے اونٹنی کھا رہی ہے وہ گوبر بن رہا ہے، اس کے اندر سے اللہ تمہارے لیے بہترین میٹھا خالص دودھ تمہارے لیے لا رہا ہے۔ بتاؤ دنیا کے اندر کوئی ایسی مثال ہو اور کوئی اور نشانی تم قائم کر سکو؟ قطعاً کوئی نشانی نہیں ہے۔ سبحانک یا ربنا انت الخالق۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، یہ سورۃ النحل جس کے نام سے آئی، اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، یہ شہد کی مکھی بھی تمہارے لیے نشانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی، حکم دیا ان اتخذی من الجبال بیوتا، جا کے پہاڑوں پہ اپنا ٹھکانہ بنا لے، پہاڑوں پہ بسیرا کر لے، اس کے بعد درختوں پہ جا کر بسیرا کر لے، ثم کلی من کل الثمرات، پھلوں سے کھا، جا کے پھل چوس، ان کے رس کو چوس، اچھی طرح نچوڑ لے، ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، اور پھر اللہ رب العالمین نے تیرے لیے رستے آسان کیے، ان پر چل۔ اللہ کی نعمتیں زمین میں وافر ہیں، کھا پی، کوئی خرچہ نہیں ہے، فری میں اللہ کی نعمتوں کو کھا، اس کی تسبیح بیان کر۔ اور پھر اس کے بعد یخرج من بطونها شراب مختلف الوان، جس طرح کا موسم ہو، جس طرح کا پھل چوسا ہو، اللہ رب العالمین اس کی قدر کے مطابق سے اس کے پیٹ سے شراب مختلف الوان، مختلف طرح کا شہد نکال دیتے ہیں، کوئی ڈارک براؤن، کوئی لائٹ براؤن، کوئی گولڈن مانند، کوئی سفیدی مانند، مختلف طرح کا شہد، پروسیس ایک لیکن اس شہر کی تاثیر، ٹیسٹ، ہر چیز مختلف۔ یہ میرے اللہ کی کاراگری ہے۔ سبحانک انت الخالق فیہ شفاء للناس، اور یہ شہد صرف شہد نہیں ہے، ایک سیرپ نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں فیہ شفاء للناس، اس سیرپ میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے شفاؤں کی لائنیں لگا دی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک بندہ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول میرا پیٹ یا میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اس کو شہد پلاؤ، شہد پلایا، پیٹ اور خراب ہو گیا۔ اس نے آگے کہا اللہ کے رسول میرا وہ معاملہ، میرے بھائی کا وہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا، زیادہ خراب ہو گیا۔ آپ نے کہا پھر شہد پلاؤ۔ اس نے پھر کیا، پھر آیا، شکایت لے آیا، اللہ کے رسول میں نے اسے شہد پلایا ہے مگر اس کا پیٹ اور خراب ہو گیا ہے۔ تو تیسری مرتبہ جب یہ ہوا، 3 مرتبہ یہ کرنے کے بعد جب وہ آیا تو چوتھی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق اللہ، میرے اللہ نے سچ کہا ہے، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ، تیرا یا تیرے بھائی کا جو پیٹ ہے وہ جھوٹا ہے، عشق ہو اصلا، عشق ہو اصلا، اس کو شہد پلا، جا کے شہد پلا۔ وہ صحابی کہتا ہے جب چوتھی دفعہ میں نے اس کو شہد پلایا، اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے اسے شفائیں دے دی۔ اللہ نے شفا رکھی ہے لیکن شفا کے لیے بھی صبر اور یقین ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے ایک اور نشانی بیان کر دی، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں، وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا، پھر ان جوڑوں سے پھر اللہ نے تمہیں بیویاں عطا کی، پوتے عطا کیے، بچے عطا کیے، ایک نسل پوری اللہ رب العالمین نے چلا دی۔ ورزقکم من الطیبات، یہ سارا سلسلہ ایک میاں بیوی سے سلسلہ چلا، پھر خاندان، نسلیں، بچے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ جن کو اللہ کے رسول نے دعا کی تھی اللہ اس کے مال میں برکت دے اور اس کی اولاد میں برکت دے، سیدنا انس کہتے ہیں اللہ نے مجھے اتنی اولاد دی کہ مجھے اپنی اولاد کے نام بھی یاد نہیں رہتے تھے۔ یہ کون دینے والا ہے؟ وہ اللہ۔ 2 سے سلسلہ شروع ہوتا ہوتا پھر ہزاروں تک، لاکھوں تک پھیلا، وہ آدم اور حوا سے سلسلہ چلا، اربوں لوگ دنیا میں آ چکے ہیں اور قیامت تک آنے ہیں، وہ 2 ہی کی اولاد ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں افبالباطل یؤمنون، کیا تم باطل پر ایمان لاتے ہو، وبنعمت اللہ یکفرون، اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو، جان لو انکار کرنے والے کی سزا بہت بری ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 2 مثالیں بیان کی، اللہ شرک اور مشرکین کے بارے میں اللہ نے 2 مثالیں بیان کی۔ ضرب اللہ مثلا عبد مملوکا، ایک بندہ غلام ہے، نوکر ہے، لا يقدر على شيء مما رزقناه منا رزقا حسنا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کسی چیز کی اس کے اندر طاقت نہیں، اس کا مالک اس کو دے گا تو کھائے گا، اس کا مالک دے گا تو پیے گا، اور اچھا ہوگا تو اس میں سے کچھ بچائے گا، اللہ کے رستے میں خرچ کر دے گا۔ هل يستوون، کیا خالق جو مالک دینے والا ہے اور وہ مملوک جو کھانے والا ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعا نہیں، برابری نہیں ہو سکتی۔ وہ خالق دینے والا، ہم اس کے بندے اور مملوک اور فقیر، ہمیں وہ عطا کرتا ہے، ہم کھاتے ہیں، کیا ہم برابر ہو سکتے ہیں؟ اس اللہ کی برابری کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثل الرجلین، اللہ 2 بندوں کی مثال بیان کرتا ہے، احدہما ابکم لا یقدر علی شیء، ایک بندہ جو ہے وہ ابکم ہے۔ ابکم کسے کہتے ہیں؟ وہ بندہ جو گونگا اور بہرا ہو، لا یقدر علی شیء، بولنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہو کل علی مولا
اینما یوجہ لا یاتی بخیر، وہ اپنے مالک پر ایک بوجھ ہے، جہاں بھی اس کا مالک اس کو بھیجتا ہے وہ اپنی بات ہی نہیں سمجھا سکتا، اپنی بات کسی کو بتا نہیں سکتا، سنا نہیں سکتا، لا یاتی بخیر، وہ جب بھی جہاں بھی جاتا ہے نہیں لے کے آتا مگر خیر نام کی کوئی چیز وہ لے کے نہیں لے آتا۔ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم، کیا وہ بندہ اور وہ بندہ جو عدل اور انصاف کی بات کرنے والا ہو، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعا نہیں۔ کیا ایک گونگا بہرا اندھا جس کو بولنے کی طاقت اللہ دے اور جس کو اللہ طاقت نہ دے، کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعا نہیں۔ وہ اللہ مالک خالق عطا کرنے والا، وہی اللہ مالک چھیننے والا۔ تم کس طرح اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی طرف جاتے ہو جو کسی چیز کے بھی مالک نہیں، کسی چیز پر بھی قدرت رکھنے والے نہیں؟ میں اللہ اپنی نشانیاں بتا رہا ہوں اور تم میری نشانیوں پر یقین نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم اپنی ماؤں کے پیٹوں سے نکلے تھے تو کچھ نہیں جانتے تھے، میں اللہ ہی تھا جس نے تمہیں آنکھیں دی، کان دیے، بصارت دی اور تمہیں دل دیا، سوچنے والا سمجھنے والا دل دیا تاکہ تم شکر کرو، لیکن تم شکر کرنے والے نہیں ہو۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں رہنے کے لیے گھر دیے، جس نے تمہیں رہنے کے لیے طرح طرح کی آسائشیں فراہم کی، یہ اللہ ہی ہے جو تمہیں دینے والا ہے۔ پھر فرماتے ہیں واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کردہ چیزوں کے سائے بنائے۔ ان سایوں کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم سائے میں بیٹھ کے سکون حاصل کر سکو، سائے میں بیٹھ کے اپنی تھکاوٹ کو دور کر سکو۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بیان کی ہیں، واضح کی ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں یعرفون نعمت اللہ، اور پھر یہ لوگ بھی ایسے نہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے نہیں، اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، ثم ینکرونہا، لیکن حقیقت میں اس کو مانتے نہیں، ایمان نہیں لاتے، بلکہ ان پر انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو اس طرح ہوتا ہے تو ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے تو ہوتا ہے۔ اللہ پر ایمان نہیں لاتے بلکہ اللہ کی نعمتوں کو یقین سے دیکھتے ہوئے مانتے بھی ہیں، لیکن ایمان نہیں لاتے بلکہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، لوگو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ عدل اور انصاف کرو، احسان کرو، نیکی کا کام کرو، وایتاء ذی القربی، قریبی رشتہ داروں کو دو، وینہی عن الفحشاء والمنکر، برائی اور بے حیائی کے کاموں سے اللہ تمہیں رکنے کا حکم دیتا ہے، والبغی، اور بغاوت والے کام، اللہ کی حدوں کو توڑنے والے کام، سرکشی کے کام اللہ تمہیں ان سے منع کرتا ہے، یعظکم لعلکم تذکرون، اور یہ ساری نصیحتیں اس لیے ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو اور کامیاب ہو جاؤ۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک مثال دی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو بڑی محنت سے سوت کاٹتی ہے، دھاگا کاٹتی ہے، وہ چرخہ چلاتی ہے، بڑی محنت مشقت سے ٹکڑا 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 جوڑ کے ایک مضبوط دھاگا تیار کرتی ہے، لیکن اپنی ہی بے وقوفی سے پھر اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے کاٹ کے اپنی محنت کو برباد کر دیتی ہے۔ اس طرح نہ کرو، اللہ تم پہ اپنی نشانیوں کو دکھا رہا ہے، عطا کر رہا ہے، اس کی نشانیوں کا حق یہ ہے کہ اس کے مالک پر ایمان لاؤ، وگرنہ تمہاری حالت یہی ہوگی کہ نشانیوں سے فائدہ تو بڑا اٹھاؤ گے، دنیا کا فائدہ تو بڑا ملے گا، لیکن قوت ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها، جو اپنے دھاگے کو خود اپنے ہاتھ سے کاٹ دیتی ہے، تمہاری حالت بھی یہی ہوگی کہ تم اس دھاگے کو اور دنیا کی نعمتوں کو اپنے ہاتھ سے برباد کر دینے والے اور کاٹ دینے والے ہوگے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں لوگو تمہیں دنیا کے اوپر بڑی محبت ہے، دنیا کے ساتھ تمہارے دل لگے ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھو ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ رب العالمین کے ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں اس کے بعد من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بندہ ایمان لانے والا ہوگا چاہے وہ عورت ہے یا مرد، لیکن شرط کیا ہے کہ عمل صالحا، نیک عمل کرنے والا ہوگا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اسے ایک بہترین زندگی، پاکیزہ زندگی، بہترین اور عالی شان زندگی عطا کروں گا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اس بہترین عمل کا اجر کل قیامت کو بھی میں بہترین ان کے عمل کا اجر انہیں عطا کروں گا۔ دنیا کی زندگی میں کامیابی کے لیے دو ہی بڑی شرطیں ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ لوگو جب بھی تم قرآن پڑھنے لگو
تو شیطان مردود سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگ لیا کرو کہ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، یہ مردود ہمیں خراب کر دے گا، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ اور اس کے متعلق گفتگو ہماری پہلی ویڈیو میں گزر چکی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، کیونکہ جو اللہ پر توکل کر لے اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے، شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ وہ بگاڑتا ہے تو ان کا الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، جو اللہ سے منہ پھیر لینے والے ہوں اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہوں، ان کو وہ تباہ و برباد کرتا ہے، ان کے اوپر وہ اٹیک کرتا ہے اور وہی اس کے حملے کا شکار ہوتے ہیں۔ جو ایمان والے ہوں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں ان کو اپنی رحمتوں سے محفوظ فرما لیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اصول بیان فرما دیا، من کفر باللہ بعد ایمانہ، ایک بندہ ہے وہ ایمان لے آیا لیکن کسی وجہ سے اس کو مجبور کر دیا گیا، خاص طور پہ ہمارے وہ بھائی جو انڈیا میں ہیں، مسلمان ہیں، ہندو ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں کہ زبان سے ان کے بتوں کے نام لو، ان کی تعریفیں کرو، ان کے بارے میں جملے کہو، لیکن قرآن کہتا ہے کہ جس کو کفر کے لیے مجبور کر دیا گیا من بعد ایمان، ایمان لانے کے بعد، لیکن اس کا کفر اس وقت کفر نہیں ہوگا، کب؟ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس بندے کو مجبور کر دیا گیا، لاچار کر دیا گیا، کفر کے لیے مجبور کر دیا گیا، لیکن اس کے دل میں اللہ کے لیے ایمان موجود تھا۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں اس کا زبان سے کفر کا اعلان کرنا اس کو نقصان نہیں دے گا، کیونکہ یہ مجبور ہے، اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، لیکن اگر یہ ثابت قدم رہے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بہت بڑے اجر و ثواب اور بہت بڑے انعامات تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں وضرب اللہ مثلا قریہ، اس کے بعد اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی، کانت آمنۃ مطمئنہ، ایک بستی وہ ایمان والی تھی، مطمئن تھی، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر چیز ہر جگہ سے اللہ رب العالمین ان کو رزق عطا فرما رہے تھے، فکفرت بانعم اللہ، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع کر دی۔ اللہ نے مثال دی، اللہ کی نعمت کا حق یہ ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی بندگی کی جائے، لیکن جب قومیں اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا شروع کر دیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پھر اللہ ان کے اوپر دو بڑے عذاب مسلط کرتا ہے، اللہ ان کے اوپر خوف کو مسلط کر دیتا ہے اور اللہ ان کے اوپر بھوک کو مسلط کر دیتا ہے۔ آج دنیا پہ کرونا کی وجہ سے خوف اور بھوک مسلط ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کی ناشکری کرنے والے اور اس کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والے تھے۔ اللہ کا حق تھا کہ وہ ہمیں سزا دے کیونکہ ہم نے جرم کیے ہیں، ہم نے غلطیاں کی ہیں، لیکن یاد رکھو اللہ کا اس سے بڑا حق ہے کہ جب بندے اس سے معافیاں مانگے اللہ معاف کر دے، اس نے وعدہ کیا ہے۔ لوگوں اپنے اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اس کی نعمتوں کی ناشکری کی معافی مانگو، اس کی شکر گزاری کرنے والے بن جاؤ، اللہ اپنی رحمتوں کے سلسلے تمہارے اوپر بحال فرما دے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اس سورہ مبارکہ کے آخر پر بیان فرماتے ہیں ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ، پھر وہ لوگ جو جہالت کی وجہ سے کوئی عمل کر گزریں، برا عمل کر لیں، ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا، اور توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، تو جان لو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام کان امہ، ایک امت تھے، قانتا للہ، اللہ کے لیے فرما برداری کرنے والے اور یکسوئی کرنے والے تھے، ولم یک من المشرکین، اور ابراہیم مشرک نہیں تھے۔ یہ یہودیوں کو جواب ہے، یہودیوں کی کرتوتوں کا جواب ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں شاکرا لانعمی، ابراہیم کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی انتہا کی شکر گزاری کرنے والے تھے، اسی وجہ سے اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، ہم نے ان کو چن لیا، ان کی آل کو چن لیا اور صراط مستقیم کے لیے ہدایت دے دی۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بہترین نعمتیں عطا کی، ان کی اولاد کو بہترین نعمتیں عطا کی، وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ قیامت کے دن نیک لوگوں میں ہوں گے۔ اور پھر اللہ نے جو اصول بیان کیا وہ کیا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، قیامت تک کے لیے اللہ نے جو ہمیں پیغام دیا ہے وہ یہ کہ ابراہیم کے دین پہ تم نے چلنا ہے، اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ ابراہیم کے دین پہ چلنے والے دو ہی لوگ ہیں، ایک وہ جنہوں نے ابراہیم کو دیکھا اور ابراہیم پر ایمان لائے، اور دوسرے وہ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتی، یہ ہی صحیح معنوں میں ابراہیم کے دین پہ چلنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں لوگوں اسی دین پر چلو گے تو وہ تمام نعمتیں جو اللہ نے ابراہیم اور آل ابراہیم کو دی تھی وہ تمہیں عطا کرے گا۔ اس کے بعد اللہ
رب العالمین فرماتے ہیں تبلیغ اور دعوت کا اصول اور اس صورت کا اختتام اللہ نے اپنے رسول کو کہا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اے رسول لوگوں کو میرے رستے کی طرف بڑی حکمت کے ساتھ دعوت دو۔ دعوت کے لیے حکمت بہت ضروری ہے اور یہ بڑا مفصل مضمون ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، لیکن اشارتاً یہ کہ دعوت بغیر حکمت کے، اور حکمت وہ چیز جو اس حکمت میں اللہ کی دعوت شامل نہیں، یہ دونوں بیکار ہیں۔ دعوت فائدہ تب دے گی جب حکمت والی ہوگی، اور حکمت اصل میں حکمت تب ہی ہوگی جب اس میں اللہ کے دین کی دعوت ہوگی۔ والموعظۃ الحسنہ، پھر اچھا کلام، اچھی گفتگو، اچھا طرز عمل، اچھا انداز بیاں، یہ بہت بڑا اثر رکھتا ہے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ انکار کرنے والے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ اگر لڑائی بھی کرنی ہے تو بڑی اچھے طریقے کے ساتھ، مناظرہ، مجادلہ، مناقشہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ہوگا، گالی گلوچ نہیں ہوگی، یہ کافروں کا طریقہ ہے، مومنوں کی شان نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے میرے رسول صبر کریں، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور جان لے کہ صبر کی توفیق دینے والا وہ اللہ ہی ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ کو ان کے کفار کے طرز عمل پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وَلَا تَقْضِ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ ہی اپنے آپ کو ان کے مکر و فریب کی وجہ سے پریشان کرنے کی یا اپنے سینے کو تنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور وہ لوگ جو نیکیاں کرنے والے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے، تو آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے لوگوں جان لیں، یہ اختتام اسی بات پر ہم کرتے ہیں جہاں جو درمیان میں بھی بات آئی، لوگ بڑے بڑے مکر کرنے والے، بڑے بڑے فریب کرنے والے، بڑی بڑی یاریاں اور مکاریاں کرنے والے، لیکن انسان جب اللہ کے ساتھ جڑ جائے تو کسی مکر کرنے والے کا مکر، کسی فریب کرنے والے کا فریب، کسی دھوکہ دینے والے کا دھوکہ اسے نقصان نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ اس کا محافظ اور اللہ اس کا نگہبان اور اللہ اس کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العزت ہماری بھی حفاظت فرمائے، مکر کرنے والوں کے مکر سے ہمیں محفوظ فرمائے، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور سب سے بڑھ کے اللہ ہمیں ہر وقت اپنی حفاظت میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔